الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عزیزان محترم، آج ہم پھر انتہائی درد اور رنج کی کیفیت میں اس بات کا اعلان کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو مجلس اعضاء میں سوگواری کرتے ہوئے اور عزاداری کرتے ہوئے اٹک کے ایک قریبی گاؤں میں شہید کر دیا گیا. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کرسیوں کے چکر میں رہنے والے لوگ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ مجلسیں ایک مظلوم کی یاد میں قائم کی گئی ہے. یہ عزاداری ایک مظلوم کی یاد میں ہے. اس عزاداری کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. یہ کسی سے کرسی چھیننے کا طریقہ نہیں ہے. ہم دنیا والوں کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری ہمارا بنیادی حق ہے. بنیادی حق سننے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا، اپنے نظریے پر قائم رہنے کا، اپنی اولاد کو اپنے نظریے پر چلانے کا، یہ بنیادی عقائد ہے. اگر یہ حقوق کسی ملک میں محفوظ ہے تو وہ ملک ملک ہے. اگر یہ حقوق محفوظ ہو تو وہ ملک نہیں ہے، جنگل ہے. وہ ملک نہیں ہے، وہ ملک جنگل ہے. اور اس ملک کا چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا افسر ہو یا بڑا افسر، چھوٹی کرسی کا بیٹھنے والا ہو یا بڑی کرسی کا بیٹھنے والا، وہ جنگل کے قانون سے عمل کر رہا ہے. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. میں نے 28 سال میں کم سے کم 10 مرتبہ اس ممبر سے احتجاج کیا ہوگا کہ ہمارے عدالتوں کو خون کیسے لایا جا رہا ہے اور حکومت کوشش کیوں نہیں لیتی. آج میں احتجاج نہیں کروں گا، آج میں تنبیہ کروں گا کہ اگر اس انتشار کو بند نہ کر سکے، اگر اس انتشار کو روک نہ سکے تو تمہارا ملک ٹوٹ جائے گا، ایٹم پر کام نہیں آئے گا. یہ انتشار، یہ بدامنی، یہ قتل، یہ غارت گری، یہ فسادات ملک کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. اور جب ملک کھوکھلا ہو جائے تو پھر ملک کی بقا کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. تو اب یہ جملہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. فوج وہ واحد ادارہ ہے جس پر ہمیں ناز بھی ہے اور ہمیں اعتماد بھی ہے. اب ہم فوج کے اعلیٰ حکمرانوں کو متنبع کر رہے ہیں کہ وہ مداخلت کریں. ان کو تنبیہ بھی کر رہا ہوں، ان سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ وہ مداخلت کریں، وہ مداخلت کریں اور ہماری آزاداری کی حفاظت کو حتمی بنائے. ہماری آزاداری کی حفاظت کو، ہمارے آزادات کے تحفظ کو یقینی بنائے. تحفظ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تحفظ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے۔ ہم شرافت آل محمد کے وکیل ہیں، ہم شرافت آل محمد کے نمائندے ہیں، ہم یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب جو بھی ہو یہ کا نمائندہ ہم نے دیکھو ہمارا موضوع ہے حیات و کائنات کا عروجی تصور۔ ہم نے نہ کبھی حیات سے حملہ کیا نہ کائنات سے رکاوٹ کی، اور یہ واقعہ حیات سے حملہ ہے، کائنات سے رکاوٹ۔ بھائی اللہ جب کسی کافر سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھینتا تو تم کہاں کے مفتی بن کے آ گئے؟ سمجھ آتا نا بات کو؟ اچھا تو اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ جو کائنات تھا وہ میں نے کہہ دیا، اور اب میں اپنے موضوع سے متصل ہوا حیات و کائنات کا عروجی تصور۔ دیکھو یہ میں نے اپنا حق مانگا ہے، تمہارا حق مانگا ہے، کتنا بنیادی حقوق ہے گا۔ حق مانگنا کوئی عیب تو نہیں ہے بھائی، ہم تو قانون کا فرض قائم ہیں، ہم اپنے دستور کا احترام کرتے ہیں، اپنے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، اب میں ملک کے سب سے بڑے حکمران سے ایک جملہ کہوں گا کہ بھائی اپیل کرتا ہے یہ مجمع کہ دہشت گردی کو روکا جائے، اس لیے کہ دہشت گردی کو نظر انداز کرنا خود بہت بڑی دہشت گردی ہے۔ دیکھو حیات و کائنات کا عروجی تصور۔ اب ہم اس موضوع سے اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو گئے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، دامن وقت بڑا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع کا کچھ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں پچھلی گفتگو کو دوہرا کر مربوط نہیں کر سکتا اس مرحلے پر، لیکن ایک بات تمہاری خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ حیات کے سلسلے میں قرآن مجید کے دو تصور دیے ہیں، ایک دنیا والوں کا اور ایک اپنا۔ قرآن کا اپنا ایک تصور ہے، اور قرآن نے بار بار مادی تصور کو اور دنیاوی تصور کو بار بار بیان کیا ہے۔ آواز بھی قالو، کیا عجیب و غریب آیت ہے، قالو ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین۔ کہنے لگے یہ مادی لوگ، دنیا میں الجھے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ بس یہ دنیا ہے اور یہی بس زندگی ہے، یہ دنیا ہے اور یہ زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین۔ اب ہمیں اٹھ کے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جانا۔ آیت ہے قرآن مجید کی، ان کے قول کو سوچ کر رہا ہے، حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ کہتے ہیں کہ بس جتنی بھی زندگی ہے یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، اور اسی زندگی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما نحن بمبعوثین، اور اب ہمیں دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ یہ دوسری ہے سورہ سجدہ میں آواز دی، عجیب و غریب بڑھائی ہے، عجیب و غریب بڑھائی ہے۔ مشرک کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، مادی لوگ، دنیاوی لوگ کہتے ہیں، اعزاز دلالنا، کیا کمال کیا ہے، اعزاز دلالنا فی الارض انا لفی خلق جدید۔ جب ہم مر کر قبر میں گمنام ہو جائیں گے تو یہ نبی کہاں سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا؟ تین آیتیں ہو گئی،
یہ حیات کا مادی تصور ہے، حیات کا مادی تصور ہے. اور اب چوتھی آیت سب کو یاد ہوگی، وہ لوگ جو پورے یقین کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں انہیں تو یقیناً یاد ہوگی. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. یہ کہتے ہیں مشرک، یہ کافر، یہ بدعی، یہ دنیا دار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ قبروں کی سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں. میں یحیی العظام، میں توجہ رکھنا، میں یحیی العظام وہی رمی، قبریں بھی بوسیدہ ہو گئی، مٹی کا ڈھیر بن گئی، ان کی ہڈیاں بھی سڑ گئی، اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ اور کیا عجیب و غریب جواب دیا ہے. پوری توجہ رکھنا ہے سورہ یاسین کی آیت پر. مادی تصور کیا ہے حیات کا وہ بتلا دوں تو پھر میں قرآن تصور کی طرف جاؤں گا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. کہتا ہے کہ ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور کہہ دے پروردگار کہتا ہے، حبیب کہہ دے کہ اسے، اس ہڈی کو، اس سڑی ہوئی ہڈی کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پیدا کیا تھا. وہ ہوا کہ کل خلق علیم، اور وہ تخلیق کے ہر طریقے پر کنٹرول رکھتا ہے. تو ایک اعتراض اور دو لفظوں میں اس کا جواب دیا. کہتا ہے کہ زندہ کون کرے گا؟ اعتراض کر رہا ہے، ضرب لنا مثلا، ہم پر اعتراض کر رہا ہے. وہ نسي خلقه اور اپنی خلقت کو بھول گیا. دو لفظوں میں جواب دے دیا. یہ اعتراض کرنے والا اپنی خلقت کو بھول گیا. ذرہ تھا، ہم نے گھاس بنایا، گھاس تھا، اس گھاس کو ہم نے جانور بنایا، جانور تھا اسے ہم نے نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مدغہ بنایا، مدغہ سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد روح پھوٹ گئی اور تجھے دنیا میں پیدا کر دیا. تو جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا کمال کی آیت ہے قرآن مجید کی. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. دنیا کا تصور کہ یہ زندگی کیا ہے، ماں جوڑے کو نہ لگتا ہے، وہ دفتر خالی میں نہیں کھائی مگر سب کو گوشت کیا کہ ہمیں زمانہ جلاتا ہے، زمانہ مرتا ہے، زمانہ جلاتا ہے، زمانہ مرتا ہے، اور ہم زمانے کے سمندر میں پھنسے کھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو میں بھی تو اس کا قائل ہوں کہ ہم زمانے کے سمندر میں کھپیلے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ زمانہ مارتا ہے، زمانہ جلاتا ہے. مارتا وہ ہے، جلاتا وہ ہے. مارتا وہ ہے، جلاتا وہ ہے. یہ تھا حیات کا مادی تصور. اور اب قرآن نے حیات کا تصور دیا. کیفا تکفرون باللہ ہے. بس سنتے رہو، اب موضوع کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. کیفا تکفرون باللہ ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیسے اللہ کا انکار کر دو گے؟ آج کوٹ کر چکا ہوں، ترجمہ سننا پوری توجہ سے. اسے کہ جب میں نے اس تصور کے سلسلے میں قرآن کا بیان دیا تو اب خود قرآن حیات کو کیا کہتا ہے؟ بے توجہ سے. کیفا تکفرون باللہ ہے، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتا، تم فضاؤں میں ذروں کی صورت میں دکھے کر رہے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، اور اللہ ہی تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، اور تمہیں اللہ پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی بارگاہ میں واپس چلے جاؤ گے. تو سارا مسئلہ روزہ کے اندر کا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ حیات پر قرآن کا نقطۂ نظر میں واضح کر دوں اور پھر وہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. اب ظاہر ہے بہت تیزی سے خاتمہ ہو جا رہا ہے. کیفا تکفرون باللہ ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم
تم رہے تو جاؤ ڈرے تھے، ہم نے زندگی دی، پھر ہم موت دیتے ہیں، پھر ہم زندہ کریں گے، اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کی بارگاہ ہمیں جانا ہے۔ آئے ہو ادھر سے تو جانا ادھر ہی ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ قرآن کا تصور حیات سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کا تصور حیات سمجھ میں آیا؟ قرآن نے آواز دی، میرا دیکھنا یہ دنیا، یہ مٹی تمہاری، مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہو نا، مٹی سے بنے ہو، کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے۔ بڑھئی سے کہو کہ ایک ممبر بنائے، ممبر کی شکل تو بن جائے گی لیکن لکڑی لکڑی رہے گی، خالق تو وہ بھی ہے نا، کل تو اس نے بھی کیا لیکن لکڑی کی شکل بدل دی، لکڑی لکڑی ہی رہی، لیکن وہ ایسا خالق ہے کہ مٹی کو آدمی بنا دیتا ہے۔ مٹی کو آدمی بنا دیتا ہے، تو منہا خلقناکم، اس زمین کا ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، اور دوبارہ اس زمین میں تمہیں پیدا دیں گے، وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تمہیں اس مٹی سے باہر نکالیں گے اور میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے۔ تو بھائی اب یہ ہے قرآن کا تصور ہے آپ کا کہ پہلے مردہ تھے، پھر زندہ ہوئے، پھر مردہ ہو جاؤ گے، پھر زندہ ہو جاؤ گے، اور ایک مرتبہ آواز دی کہ زندہ ہونے کے بعد اس کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ پڑھتے ہو نا مصیبتوں کے وقت، کبھی اس جملے کا مطلب بھی سوچا، انا للہ ہم ہیں، دیکھو اب اسلام کی حیات، قرآن کی حیات، انا للہ ہم ہیں تو اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ہم پلٹیں گے تو اللہ کی طرف پلٹیں گے، زندہ رہو اللہ کے لیے، پلٹ کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ بھائی یہی سبب ہے کہ اس کائنات کو جو مادی تصور والے تھے اپنی کنیز بنانے لگے، اور جو قرآنی تصور والے تھے انہوں نے اس کائنات کو آیت سمجھا۔ دیکھو بہت زیادہ آیتیں پڑھ کے ٹیکس نہیں کروں گا دلوں پر، لیکن اب یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ آگے کی آیت پوری نہیں پڑھوں گا کہ یہ صاحبان عقل وہ ہے کہ جب کائنات میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ بغیر منصوبے کے نہیں ہے۔ اور یہی بات محمد بلان سے بلان کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے ایک جملہ سورہ صاد میں بھی کہا ہے، ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو باطل خلق نہیں کیا، منصوبے کے ساتھ خلق کیا ہے۔ تو وہ جو صاحبان عقل ہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں آئٹم بنانے کے لیے نہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں تخلیق ساری کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا یہ منصوبہ، یہ تیری کائنات باطل نہیں ہے۔ اب عقل کا کردار سمجھ میں آیا؟ بھائی بہت توجہ ہے، میں نے واقعی بڑی رحمت دے دی اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن رک جانا، صاحبان عقل سب بیٹھے ہیں، صاحبان ٹھیک ہے نا بھائی، تمہاری ساری زندگی کا محور عقل ہے، تمہارا امتیاز ساری دنیا کی مخلوقات پر فقط عقل ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، ہاتھ سے 5 ہیں، دیکھنے کی قوت، توانائیاں 5 ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، 5 قوتیں نا جن کو ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 قوتیں، دیکھنے کی طاقت،
باخرہ، سننے کی طاقت کامیاب، ٹھیک، سونگنے کی طاقت شامہ، چکھنے کی طاقت ذائقہ، چھونے کی طاقت لامکہ۔ اب ذرا عقل سے کہو، اچھا عقل تو کنٹرولنگ پاور ہے نا، ہر انسان میں عقل مرکز ہے اور یہ طاقت ہے انسان کو ودیع کی گئی، تو ذرا عقل سے کہو کہ بغیر آنکھ کے دیکھ کے بتائے۔ بھائی ایک سوال ہے میرا ایک سوال ہے کہ تم عقل مند ہو نا، تو بغیر آنکھ کے تمہاری عقل دیکھ کے بتائے۔ عقل سے کہو کہ زبان کے بغیر چکھ، کان کے بغیر سن، ہاتھوں کے بغیر ٹٹول، تو کہا بھائی ممکن نہیں ہے۔ دیکھتی تو عقل ہی ہے، سنتی عقل ہی ہے، چکھتی عقل ہے، چھوٹی عقل ہے، مگر ان حصوں کے ذریعے چھوٹی ہے۔ تو جب تمہاری عقل وسیلے کے بغیر کام نہ کر سکے تو دنیا وسیلے کے بغیر کیسے چلے گی؟ نازک لڑائی ہو۔ عجیب مرحلہ ہے نا فکر کا۔ میں کہو عقل سے کہ بغیر آنکھ کے دیکھے، اور کہو عقل سے کہ بغیر کان کے سنے، اور کہو عقل سے کہ بغیر ناک کے سنگے، کہو عقل سے کہ بغیر زبان کے چکھے، کہو عقل سے کہ بغیر ہاتھ کے ٹٹولے۔ بھائی ان وسیلوں کی مدد سے کام ہو رہے ہیں، تو تمہاری اکیلی عقل مجبور ہے آنکھ سے دیکھنے کو، کان سے سننے کو، ناک سے سننے کو، زبان سے چکھنے کو، ہاتھ سے ٹٹولنے پر۔ تو اکیلی عقل 5 وسیلے چاہ رہی ہے۔ دوستو، میرے عزیزو، اب ذرا سا میں تمہیں آگے لے جاؤں تاکہ مجلس کا حق ادا ہو جائے۔ بس عجیب بات ہے، تو عقل مرکز ہے، عقل سپریم ہے، عقل سب سے اعلیٰ ہے، مگر 5 وسیلوں کی مدد سے کام کر رہی ہے۔ کام عقل ہی کر رہی ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، کام عقل ہی کر رہی ہے، لیکن ہاتھ کے وسیلے سے، ناک کے وسیلے سے، زبان کے وسیلے سے، کان کے وسیلے سے۔ تو اگر جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دو، اگر آنکھ خراب ہو تو عقل کیسے دیکھے؟ اگر آنکھ میں کوئی عیب ہو تو عقل کیسے دیکھے؟ اگر کان میں کوئی عیب ہو تو عقل کیسے سنے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو وسیلے ہو وہ بے عیب ہو۔ بھنڈی بات میرے محترم سننے والوں سے، تو اب یہ تمہاری حیات مستعار، یہ چھوٹی سی زندگی، ان میں وسیلے بے عیب ہوں، ان میں وسیلے بے عیب ہوں، تو اللہ اور بندوں کے درمیان اعزاز داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو میرا دعویٰ ہے کہ امام وہ ہو جو بے عیب ہو۔ بس میرے دوستوں، اگر اس مرحلے تک آ گئے ہو تو چھوٹی سی ایک بات سنتے جاؤ تاکہ سلسلے سے یہیں سے آگے بڑھ جائے۔ امام وہ ہو جو بے عیب ہو، اگر رسول بے عیب، امام بے عیب، یعنی کمال کی بات ہے۔ امام علی جن نے خلیفہ رضا علیہ السلام کو مامون نے
بلایا. بھائی امام کا جملہ تمہیں سنانا چاہ رہا ہوں، اور اگر وہ جملہ پہنچ گیا تو تمہاری سمجھ میں امامت آ جائے گی کہ امامت ہے کیا. جب مامون الرشید کے دربار میں امام آ کے بیٹھے تو اس نے کہا فرزند رسول آپ کے باپ دادا کی حکومت میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. سنو سنو میں یہ جملہ سمجھا مجھے بادشاہ تھا. بادشاہوں کے حکمرانوں کے جملے ہوتے ہی پالیسی. اب یہ الگ بات ہے کہ جہاں چھوٹی سی تقریر کاری ہوئی کہنے لگے ہم آہنی ہاتھوں سے تقریر کاروں کو لکھیں گے. آہنی ہاتھ آج تک نہ لگا. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ تو طریقہ ہے بادشاہوں کا حکمرانوں کا. اچھا تو کیا کہا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے تمہارے امام سے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ فرزند رسول آپ کے باپ دادا کی حکومت میں آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو مان لیا نا بادشاہ نے کہ حکومت رضا کے باپ دادا کی ہے، اس کے باپ دادا کی نہیں ہے. مان لیا نا کہ حکومت رضا کے باپ دادا کی ہے، مامون کے باپ دادا کی حکومت نہیں ہے. امام نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے تیری دی ہوئی حکومت نہیں چاہیے. میں لگا پسند رسول میں آپ کو واپس کر رہا ہوں اور آپ منع کر رہے ہیں. کہا میں منع کرتا ہوں. سننا ایمان کے ایک جملے کے لیے محنت دے رہا ہوں. آپ منع کر رہے ہیں. کہا جہاں میں منع کر رہا ہوں. جھنجلا گیا مامون جھنجلا گیا. کہنے لگا کہ میں آپ کو حکومت واپس کر رہا ہوں اور آپ منع کیے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا کہ جو واپس کر رہا ہے اس کی طلب ہم نے کی کب ہے. سن لیا میں لفظوں کو بدل دوں. میں واپس کر رہا ہوں چھینی ہوئی چیز ہے نا. چھینی ہوئی چیز ہے بھائی. واپس وہی چیز کی جائے گی نا جو چھینی ہوئی ہو اور مالک کو بھیج دی جائے. تو مان لیا مامون الرشید نے کہ یہ حکومت آل محمد سے چھینی ہوئی ہے. سننا جملہ میرے امام کا، یہ حکومت آل محمد سے چھینی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ میرے امام نے آواز دی کہ جو چیز تو واپس کرنا چاہ رہا ہے اس کی ہم نے خواہش کب کی. جو چیز تو واپس کرنا چاہ رہا ہے اس کی ہم نے خواہش کب کی، اور جو ہمارے پاس ہے اسے چھینا کس نے جو واپس کرے گا. ابھی مرضا ہے بتلا دیا. امامت اور ہے حکومت اور ہے. یہ ہے کردار عالم محمد، یہ ہے کردار عالم محمد. ان سائیت الشتار. تمہاری کوششیں تمہارے کام بڑے مختلف ہیں، بڑے منتشر ہیں، بڑا انتشار ہے. تمہاری کوششوں میں تمہارے کاموں میں بڑا انتشار ہے. لیکن وہ جو تقوی اختیار کرے، عطا کرے اور خیر کی تصدیق کرے اس کی کوششوں میں انتشار نہیں ہوگا. وہ تھا 8واں امام اور تمہارا 4تھا امام. ایک ساتھ آیا شام سے. میں شام کا مزاج تم جانتے ہو، شام کا مزاج جانتے ہو نا. اقبال نے بھی، میں شعر پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن اقبال نے بھی شامی مزاج کو اچھا نہیں کہا. حقیقت ابدی ہے، مقام تبدیلی. اچھا بھائی دوسرا کا تو مسئلہ بدل ادھر سے کوئی آواز بدلتے رہتے ہیں.
اب دیکھیے اختلاف ہو گیا، یہی سنانا چاہ رہا تھا. دوسرا مصرع کوئی اس طریقے سے بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. اقبال کا انتقال ہوا سن 1929 میں اور یہ ہے سن 2000. آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح مصرع کیا ہے تو قرآن کو آل محمد کے بغیر کیسے سمجھ لو گے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو آج کچھ تھوڑی ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں تو میں بہت ہلکی بہت سطح عمومی کے اوپر بات کو روکنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ نوجوان ان تک میرا میسج پہنچ جائے. فاما من آتا و تقا وہ سب جگہ بھی ڈھونڈ رہا. کوششیں مختلف ہے، عمل مختلف ہے، تمہارے عمل تمہاری صحیح مختلف ہے. لیسا للانسان الا ما سعى. قرآن کی آیت ہے کہ وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ ملے گا، جو نہیں کیا وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب دیکھنا کہ اعمال مختلف کیسے ہیں، اعمال بدلتے کیسے ہیں. ایک شخص آیا دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں مدینے کی مسجد میں، خالی ہے خالی. کہنے لگا یہ کون ہے جس کے پاس لوگ بعد اب ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے؟ لوگوں نے کہا یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے. وہ آیا قریب اور آنے کے بعد اس نے برا کہنا شروع کیا. عربی میں جو لوگ سنیں سب سین بے ترتیب سب سے مانگے گالی نعوذ باللہ من ذالک. اس شامی نے میرے امام کو برا کہنا شروع کیا. تو سنتے رہے بہت سن رہے تھے تو ہلکے میں سے کوئی اس کے ایمان پکڑ لے. بھائی یہی تو شفقت آل محمد سے مسائل ہے جو آج تک کام دے رہی ہے، ورنہ ہم اب تک کتنوں کے ایمان پکڑ چکے ہوتے. کیا کریں یہ ہماری مجبوری ہے، خدا کی قسم یہ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو مجھ میں سے کوئی نہیں بولا، ایمان سنتے رہے. بھائی آخر آدمی جب برا کہے گا بھلا کہے گا تو گالیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا نا. ذخیرہ ختم ہو گیا. امام خاموش سن رہے ہیں. وہ خبر آتا اب دیکھو تم اگر مجھ سے باتیں کرتے رہو اور میں منہ بند کر کے چپ نہیں دیکھتا ہوں 5 منٹ بھی تم بات نہیں کرتے. 5 منٹ گھبرا جاؤ گے ہوا کیا تو یہ ایسے نہیں ہو رہا. اچھا بھائی بات کا ریئیکشن بھی ضروری ہے. اس سے حیات کا پتہ چلتا ہے، زندگی کا پتہ چلتا ہے. ہم نے دوسروں کے استعمال بھی دیکھے ہیں جو قبرستان کا منظر دیکھ سکتے ہیں اور حسین کی مجلس بھی دیکھی ہے. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں مجھے اب اجازت دو کہ میں اس کا جملہ دوہراؤں اور امام کا جواب تمہاری خدمت میں کروں اور پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں. میں بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں سے گنجائش نہیں ہے کہ میں سلسلے کلام کو آگے بڑھاؤں. اچھا جب گاڑیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو ہو گیا. امام تمہیں بولی نہیں رہے، گھبرا گیا. اب خیر ملنا ہوا. اچھا مجموعی کیوں گئے؟ خیر ملنا ہوا. کہنے لگا فرزند رسول اتنی دیر سے میں آپ کو برا کہہ رہا تھا اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کہا جتنی دیر تک تم مجھے برا کہتا رہا اتنی دیر تک میں نے آپ نے دعا مانگتا رہا. یہ ہے کردار آل محمد، یہ سکھایا ہے آل محمد نے. بس میری تقریر اس مرحلے پر آج رک جائے گی. آج میں زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا. آج بات کو یہاں روکوں گا. ان سائیکل میں سکتا تمہارے عمل مختلف ہیں. دیکھیے نا کہ کوئی دعا دے رہا ہے کوئی برا کہہ رہا ہے. عمل مختلف ہے لیکن اتنی بات طے ہے کہ اللہ عمل کے بغیر کچھ دیتا نہیں ہے. کل میں بتلا رہا تھا جب حاجرہ نے عمل کیا
تو اسماعیل کو پانی ملا ہے نہیں؟ حاجرہ کو پانی دیا عمل کرنے کے بعد، اور مریم کو کھجوریں دی تنا ہلانے کے بعد۔ پہلے عمل کرو پانی پھر ملے گا، پہلے عمل کرو غذا پھر ملے گی۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر رک رہی ہے بس پہلے عمل کرو پھر پانی دوں گا، پہلے عمل کرو پھر غذا دوں گا۔ تو مالک یہ 3 دن تک کھانے میں دن کے اثر کو جو پانی اور غذا بھیجا رہا وہ کس عمل کے نتیجے میں تھا؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات تو بول رہا ہوں، مالک دن کے اثر علی کی پیدائش میں 3 دن اور 3 رات کھانے کعبہ میں رہی، تیرے گھر میں رہی، تو پانی تو نے بھیجا، غذا تو نے بھیجی، تو تیرا تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل کرو پھر دوں گا۔ یہ بغیر عمل کے کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں، دن کے اثر سے محمد کی پرورش کا کام پہلے لے چکا ہوں۔ عمل ہو جب چیز ملے۔ اچھا تو میرے کیسا سے محمد کی پرورش کا کام لے چکا ہے، محمد کو پالنے کا کام لے چکا ہے، تو نے پانی بھی دے دیا، غذا بھی دے دی، لیکن بچے نے تو ابھی کوئی کام نہیں کیا ہے، بچے نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ یہ اس کے نظام کا بندوبست کاغذ پچھلے انبیاء کی نسبت کی کس نے؟ بس میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ ابھی 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور ان میں بات کو مکمل کروں گا۔ قسم ہے جانور و مادہ خلق کیے ہیں۔ کل میں کہہ رہا تھا کہ ماں کا اثر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، باپ کا بھی اثر آتا ہے اولاد میں، ٹھیک ہے نا، لیکن ماں باپ کی مرضی سے اولاد کی صورت نہیں بنتی۔ دیکھو اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو کل مجھے چیلنج کر دیں گا، پھر نہیں آؤں پھر اسی نمبر پر تمہارے سامنے ہوگا کل میں۔ چلو میری تمنا ہے کہ اولاد ہو جائے، عورت کی خواہش ہے کہ اولاد ہو جائے، ماں باپ ملے اولاد ہوئی۔ اچھا تو خواہش کی کہ نشہ گورا پیدا ہو جائے ضروری ہے کہ گورا پیدا ہو؟ خواہش ہے ماں باپ کی کہ ناک اونچی ہو، ستوا ہو، کہ یہ خواہش ضروری ہے کہ پوری ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے، خدا کی قسم ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو سب فی الارحام، کیسا یہ تھا؟ اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جیسی صورت چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ تقریر تمام ہو گئی، جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میری تقریر تمام ہو گئی۔ جو صبرکم فی الارحام، کیسا یہ تھا؟ تم اپنے ماں باپ کے نطفے سے ہو، قرآن یہ لفظ استعمال کیا کہ میں استعمال کر رہا ہوں، تم اپنے ماں باپ کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، دونوں نے مل کے تمہیں پیدا کیا، لیکن پیدا اصل کرنے والا وہ ہے اور تصویر تو وہی دیتا ہے، صورت تو وہی دیتا ہے۔ تو صورت میرے بیٹے کی صورت میری مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے۔ تمہارے بیٹے کی صورت تمہاری مرضی سے نہیں ہے،
اللہ کی مرضی سے. اب خدا معلوم اللہ نے کیا دیکھا کہ اکبر کو رسول کی صورت دے دی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے تو صرف اکبر کا نام لیا، میں نے اکبر کا نام لیا. دیکھو حدیثوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں کہ حسن سر سے کمر تک رسول کے مطابق تھے اور حسین کمر سے کلموں تک رسول کے مطابق تھے. حسن رسول کی عادی ہوتی ہے، حسین رسول کی عادی ہوتی ہے، علی اکبر رسول کی خود پہچانو نا. ایسا پیارا بیٹا حسین کا، ایسا پیارا بیٹا کہ حسین جب وہ چلا ہے نا بیٹا جنگ کے لیے تو حسین اس کے پیچھے پیچھے حسین اپنے اس شہید بیٹے کے آگے آگے اکبر پیچھے پیچھے حسین. ایک شخص میں تم رو چکے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں کبھی مسائل نہیں پڑھتا. تمہیں چھوٹا سا ایک واقعہ سن لو. اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. ایک شخص آیا، حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینے آئے اور مدینے میں زیارت قبر رسول کرنے کے بعد تمہارے قبر ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میرے دل میں خواہش ہے. کہا کیا ہے خواہش؟ کہنے لگا کہ جب اکبر چلے ہیں تو اس وقت حسین کے ہاتھ سے دامن فرض چھوٹ گیا. فرمانے لگے کہ اس کا قبر، حسین کا قبر ملائکہ کو تعجب تھا اور تو کہہ رہا ہے کہ دامن صبر چھوٹ گیا حسین کے ہاتھ سے. کہا کہ ہم اور سب یہ بیان کیا ہے کہ جب اکبر چلے ہیں تو اکبر آگے آگے حسین پیچھے پیچھے. کہا کہ اچھا یہ تو آج ہمیں رہا ہے. کہا مولا میں حج کر کے آ رہا ہوں. اچھا تم نے حج کر لیا؟ کہا مولا کا حج کر لیا. اچھا کہا قربانی تھی؟ کہا مولا رکن ہے قربانی تھی. کہا جب تم مینا کے میدان کی طرف جا رہا تھا تو کیسے جا رہا تھا؟ کہا مولا زمین آگے آگے تھا میں پیچھے پیچھے تھا. کہا یہی تو حسین نے دیا کہ حسین کا زمین آگے آگے. تم روز چکے نا، روز چکے تو اب میں مسائل نہیں پڑھ گا. ابھی تمام ہو گئی، بڑی محبت تھی. دیکھو جاؤ مقصد میں دیکھو. آشور کے دن حسین نے عباس کے قاتل کو بددعا دی اور محمد کے قاتل کو بددعا دی. کسی شہید کے قاتل کو حسین نے بددعا نہیں دی. لیکن جب اکبر شہید ہوا تو مخاطب کا کہتا اکبر خدا تیرے قاتل کرنا جس نے میرے رسول کی چھوی مٹا دی. اچھا اور سنو گے؟ دیکھو میرے پاس 3 یا 4 دقیقے رہ گئے ہیں. وہ 3-4 دقیقے میں چاہ رہا ہوں کہ اس شہزادے کے بچے میرے ساتھ ہو جائیں. دنیا میں کتنے باپ ہیں، کتنے بیٹے ہیں، لیکن جیسا باپ حسین ہو اور جیسا بیٹا علی اکبر ہو تاریخ میں ویسی محبت نظر نہیں. دیکھو یہ جملہ سننا کہ عاشور کے بعد جب شہداء کے ساتھ لوگ نیزہ پہ آئے تو جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ گولی کے ہاتھ میں تھا. گولی سے
اور جس نیزے پر علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نبی کا ہے. ٹھیک خونی کہتا ہے، دیکھو خونی دنیا کا ذلیل ترین شخص، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ حسین ابن نبی کے ہاتھوں میں وہ نیزہ تھا جس پر اکبر کا سر تھا، میرے ہاتھوں میں وہ نیزہ تھا جس پر حسین کا سر تھا. میں نے پورے راستے میں یہ دیکھا کہ اکبر کا سر جدھر جدھر جاتا ہے حسین کا سر قریب ہو جاتا ہے. پھر کبھی تفصیل میں جاؤں گا، اب سیلے میں دم نہیں ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایسا باپ ایسا بیٹا. جب عباس نے پکارا حسین دوڑتے ہوئے گئے، جب اول محمد نے پکارا حسین دوڑتے ہوئے گئے، جب قاسم نے پکارا حسین نے گھوڑے کو محنت کی دوڑتے ہوئے گئے، لیکن جب اکبر نے پکارا تو حسین دوڑتے ہوئے نہیں گئے، چل کے بھی نہیں گئے. مقتل لکھتا ہے کہ جب اکبر نے آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو، ایک مرتبہ حسین اٹھے، زمین پہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر زمین پہ گر گئے. جب 3-4 مرتبہ حسین نے اٹھنے کی کوشش کی اور نہ اٹھ سکے تو میرا مولا یا علی کہتا ہوا کوڑیوں کے وجہ سے